رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے۔ خود اللہ نے خود نہیں کہا، ورنہ اللہ ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں تم نے یوں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر، قلب کے اندر مسلمانوں کے سب سے زیادہ جس کی قدر و منزلت ہوگی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ جب آرڈر جاری کیے ہیں تو ان احکامات میں اللہ نے بیچ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اللہ بار بار فرماتا ہے قل، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں۔ اللہ خود بھی تو کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں میں قیامت تک جو ہے عزت و شان و منزلت میں سب سے اعلیٰ رہے گی، اور مسلمان ان کے لیے جو ہے قدر و منزلت، چاہے وہ گرا ہوا مسلمان ہے، چاہے وہ گناہگار مسلمان ہے، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے، لیکن آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام جو ہے اس کے قلب میں حد درجے زیادہ رہتا ہے اور رہے گا۔ اب اللہ یہاں فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور جو ہے میری زندگی، و مماتی، اور میری موت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، وہ اللہ کون ہے؟ آگے تعارف کرایا، وہ رب ہے عالمین کا، تم سب کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرما رہے ہیں، قل چونکہ پہلے ہے نا، لفظ قل حضور سے کہلوایا جا رہا ہے، حضور آپ فرمائیں، تو حضور یہاں کہہ رہے ہیں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یہی آرڈر دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کروں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا نہ سمجھوں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں جو مکے کی سرزمین پر اس کائنات میں جب 571 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، اب کائنات میں کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں، اللہ کو ماننے والا نہیں، اللہ کا تعارف کرنے والا، کرانے والا نہیں، تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے کفار کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیے، ہم برادری کی وجہ سے بٹک جاتے ہیں، ہم خاندان کی وجہ سے شادی میں خاندان کو دیکھتے ہیں، جنازے میں خاندان کو دیکھتے ہیں، ہم اول المسلمین کے نعرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں پہلے ادھر آتا ہوں شروع کی طرف۔ آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ فرمائیں ان صلاتی، میری نماز۔ اب نماز تو ہوتی ہے اللہ کے لیے، ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ آپ کہیں گے یہاں صلاتی کا لفظ کیوں بولا؟ صلات عبادت کی دو قسمیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ ساری دنیا میں جو عبادات ہیں اس کی اقسام 3 ہیں۔ پہلی قسم آپ قولی عبادت، زبان سے پڑھتے ہیں کچھ۔ دوسری قسم فعلی عبادت، پریکٹیکلی جو آپ کام کرتے ہیں۔ تیسری قسم آپ جو مالی عبادت خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے 2 عبادت کی قسمیں یہاں بیان کی، فرمایا ان صلاتی، میرے پیغمبر آپ ذرا اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، عام انسان کو بھی، کہ میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت یہ کس کے لیے ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا، آپ منہ سے بولتے ہیں، تعریف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ توحید کس کی بیان کریں گے؟ اللہ کی۔ اب تعارف کس کا کرائیں گے؟ اللہ کا۔ اب یہاں قولی عبادت صرف اللہ کی ہے، اور فرمایا فعلی عبادت
پریکٹیکلی میں رکوع کروں، میں سجدہ کروں، میں ہاتھ باندھوں، میں کس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا صرف اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ جائز ہے سجدہ، کسی درخت پہ جائز ہے سجدہ، کسی سورج کو، چاند کو، تاروں کو، زندہ کو، مردہ کو، جن کو، انس کو، اول کو، آخر کو، حاضر کو، غائب کو جائز ہے؟ آپ سارے بتائیں، نہیں جائز۔ کیوں؟ کہ فرمایا قولی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، فعلی عبادت بھی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں اس لیے فرمایا ان صلاتی، عبادت کی دو اقسام اس میں آ گئی۔ اب صلاتی میں دو عبادت کی اقسام آ گئی۔ ابھی آپ کہیں گے اللہ اکبر، آپ جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو آپ کا قول ہو گیا نا۔ جب آپ کہیں گے اللہ اکبر رکوع میں گئے، فعل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ عبادت کی دو قسمیں نماز کے اندر ہیں، اور یہ نماز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ آئیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ خامند کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ میں سے کتنے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے عید کے کپڑے نہیں خریدے لیکن بچوں کے اور بیوی کے ہیں ایسے لوگ یا نہیں؟ اب کون قربانی دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اور پھر فرمایا وَنُسُكِ، اور نسک کہتے ہیں قربانی کرنے کو، مال خرچ کرنے کو۔ آپ جانور خریدتے ہیں، آپ بکرا، دمبا، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس، آپ بھیڑ اور دمبا، بکرا، بکری، یہ 8 جانور ہیں جن کو 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 اور قل الذکرین حرم۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یہ 8 جانور ہیں جو تمہارے لیے قربانی میں جائز ہیں۔ اب یہ 8 کی تم قربانی کر سکتے ہو۔ اب بندہ کہے میں ہرن کی قربانی کروں، بندہ کہے کہ میں مار خور کی قربانی کر دوں، کہا نہیں، وہ نہیں ہو سکتی، حلال ہے لیکن قربانی کے لیے نسک اللہ رب العزت نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام سے جاری کیا ہے۔ اب 2 باتیں کامن ہیں، ایک ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب علم توحید بلند کیا، کائنات میں آپ کے علاوہ اللہ کا تعارف کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے جب کوئی صفحہ پہ علم توحید بلند کیا، اس وقت کائنات میں ہمارے نبی کے علاوہ اللہ کا تعارف کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ بھی اول المسلمین ہیں اور ابراہیم بھی اول المسلمین ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا انا اول المسلمین، اب آپ کی بات میں اللہ نے کتنی اس چیز کو رکھا ہے، آپ کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان کتنے ہیں۔ آج دنیا کا نمبر 1 تعداد جو ہے مذاہب میں وہ اسلام ہے، نمبر 1 تعداد۔ 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اور 2 ارب سے بھی زائد ہیں بعض نے کہا، لیکن مسلمان آج عقیدے اپنے کو، قرآنی احکامات کو، نبی کی تعلیمات کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کی ویلیو نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی وہ حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلة الى قصعتها ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنیا وکراہیتکم للقتال او کما قال حب الدنیا وکراہیتکم للموت۔ اب دیکھیے ہمارے آقا نے فرمایا تم اتنے زیادہ ہو گئے
کہ تمہیں دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری حیثیت ویلیو کوئی نہیں ہوگی۔ تعداد ہوگی، بھیڑیں 1000 کھڑی ہوں ایک بندہ چرا لیتا ہے نا، اونٹ 1000 کھڑے ہوں ایک بندہ چرا لیتا ہے، تم 2 ارب ہوگے تمہیں ایک ایک کافر چرا لے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ 313 تھے، بدر میں ہم نے اتنوں کو شکست دی، ہم 1000 تھے اتنوں کو شکست دی، ہم 3000 تھے لاکھوں کو شکست دی، ہمارا ایک خالد ابن ولید وہ لاکھوں میں بھاری تھا، لیکن کیا ہوگا اس زمانے میں؟ فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال، تمہیں دنیا کی ہوس پیدا ہو جائے گی اور تمہیں جہاد سے نفرت پیدا ہو جائے گی، تم مرنا ہی نہیں چاہو گے، تم لڑنا ہی نہیں چاہو گے۔ کشمیر میں آپ دیکھیے، فلسطین میں آپ دیکھیے کہ آج مسلمان ڈر رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد ہو کر بھی ہم ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ ہم سارے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے اور چوڑیاں پہن کے گھنگرو باندھ لینے چاہیے، اس لیے کہ جو قوم ناچنا جانتی ہے وہ جہاد، ناچنے والے گھوڑے جہاد میں استعمال نہیں ہوتے، اور ناچ اور شباب کے جو رسیا ہوتے ہیں، حضرت خالد نے کہا تھا زویمر کو، اس وقت کے رومن سردار کو، اس کو کہا تھا کہ تجھے پتا ہے جس طرح تمہیں شراب سے محبت ہے اور رب کعبہ کی قسم ہمیں اسی طرح موت سے محبت ہے، لیکن آج ہمارا کوئی حکمران نہیں ہے، ہم ہیں چند لوگ جو یہاں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس اقتدار ہے وہ تو چوڑیاں پہننے کے قابل ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و محیای، یہ جو جملہ آیا نا و محیای، میری زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا یہ پیسہ کمانے کے لیے، یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، محلات قائم کرنے کے لیے؟ کیا میری زندگی یہ بچوں کو ہی پالتا رہوں بس جانور کی طرح؟ جانور بچے کی تربیت کرتا ہے؟ جانور کو کون سکھاتا ہے؟ انسان سکھاتا ہے نا۔ اب گھوڑے کو کیسے سدھار، شیر کو سدھار لیتے ہیں، لیکن جانور صرف کھلانا جانتا ہے، آگے کہتا ہے جا خود اپنی زندگی گزار۔ یہی حال آج انسان اور مسلمان کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بس اس کو کھانا کھانا کھانا۔ آگے کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری جدید تعلیم کس طرف لے کے جا رہی ہے، وہ آپ کو سب پتہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا آج ہم نے بھی جانور کی طرح زندگی کو، ابھی جانور ذبح ہوگا لیکن وہ پھر بھی قبول ہو گیا ہے، وہ تو آخرت میں عذاب اسے نہیں ہوگا۔ یا لیتنی کنت ترابا، آپ جب جانور ذبح ہوا کرے تو یہ جملہ کہا کریں جو جانور قیامت کے دن، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جو ہے جانور کو جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بعد مٹی کر دے گا، کہے گا جاؤ سارے بکرو، جاؤ دمبو، جاؤ شیرو، جاؤ چیتو، تم سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ۔ جب کائنات کا ہر جانور مٹی ہو جائے گا، 30واں پارہ سورہ نبا آخری الفاظ، اس وقت انسان کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا، یہ دوزخ میں نہ جاتا۔ تو سوچئے جانور تو پھر بھی سرخم تسلیم ہے۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو سر جھکا دے، اکڑنے والا مسلم نہیں ہوتا۔ اور آج سارے اکڑے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، کوئی بندوں کے سامنے اکڑتا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ اکڑتا ہے جو اذان سن کے سر نہیں جھکاتا، اکڑا ہے نا، ورنہ اسے کیا؟ جو سر جھکا دے۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ آپ نے اپنی اکڑ اللہ کے سامنے ختم کر دی ہے، آپ عاجزی سے آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو یہاں فرمایا محیایا، میری زندگی کس کے لیے ہے، ہماری زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہاں آگے فرمایا للہ، للہ اللہ کے لیے، ومماتی، اور میری موت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ یہ موت تو امانت ہے، زندگی امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔
اس کی ہے، جب چاہے لے لے۔ اب اتنی تیاری کر کے رکھیں کہ آپ کو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو تیار رکھے کہ میں جب آئے میں اس سے ملاقات کے لیے راضی ہوں۔ لیکن آج ہم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم ایسے کاموں سے کیوں دور رہتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے؟ موت اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں تلواروں کے اندر نہیں رکھی، گولیوں کے اندر نہیں رکھی۔ یاد رکھیں، حضرت خالد فرمانے لگے 127 جنگیں لڑی ہیں لیکن میں شہادت مانگ مانگ کے تھک گیا، مجھے میدان جہاد میں شہادت نہیں ملی، آج میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں۔ موت اگر شہادت ہوتی ان میں میدان کارزار میں تو خالد ابن ولید جیسا جرئی انسان وہاں شہید ہو جاتا۔ لیکن آپ زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قمیص بھی نہیں پہنتے تھے، زرہ بھی نہیں پہنتے تھے، بنیان بھی نہیں پہنتے تھے، جہاد میں باڈی بالکل سینہ ننگا کر لیتے تھے۔ کہتے تھے جب مرنا ہی ہے تو سینہ تان کے شہید کیوں نہ ہو۔ اب پھر بھی شہید نہیں ہوئے جہاد میں اور فوت ہوئے ہیں۔ میں ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں اس اردن میں۔ بات یہ ہے کہ اصل چیز زندگی کس کے لیے، موت کس کے لیے، نماز کس کے لیے، اور پھر قربانی کس کے لیے؟ پورا سال آپ قربانی کریں، بکرا ذبح کریں، وہ صدقہ ہوگا، دیگ پکائیں گے صدقہ ہوگا، لیکن عید الاضحیٰ کے دن وہی قربانی کریں گے تو نسک ہوگی، وہ واجب قربانی، وہ نسبت والی ہوگی۔ تو یہ سارا پورا سال ہو سجدہ یا عید کے دن ہو، پورا سال ہو قربانی صدقہ، یا عید والی قربانی ہو، یا زندگی ہو یا موت ہو، یہ ساری کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ للہ رب العالمین، آگے اللہ نے للہ کہہ کے نا ہمیں فوراً تعارف کرا دیا۔ للہ، دیکھو اللہ کے لیے، رب ہے تمہارا، اور تمہارا نہیں، عالمین کا رب ہے۔ میں نے اس دن بھی واقعہ یہ سنایا، آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں، دیہاتوں میں خاص طور پہ، ابھی بھی آپ کو گلیوں میں مل جائے گا کہیں نہ کہیں شاید اس طرح، کتا اکثر بیٹھا رہتا ہے، کوئی عام سا کتا جو گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، کتا پڑا رہتا ہے، آپ پاس سے گزرے، جانور گزرے، گائے بھینس بکرا گزرے، وہ چپ کر کے لیٹا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی فقیر آتا ہے نا مانگنے والا، اور کشکول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو کتا اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو جا کے بھونکتا ہے نہیں بھونکتا؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جنہوں نے دیکھا ہے، ہوتا ہے نا؟ وہ کتا آپ کو نہیں بھونکتا، بکرے کو نہیں بھونکتا، بھینس کو نہیں بھونکتا، وہ کسی عام چلنے پھرنے والے کو نہیں بھونکتا، وہ کشکول والے کو بھونکتا ہے نا۔ کیوں بھونکتا ہے؟ کتا بھی بتاتا ہے رب وہ ہے ہم سب کا، میں کتا ہو کے یہاں پڑا رہتا ہوں اور لوگ مجھے کھلا جاتے ہیں، اور تو بندہ ہو کے اللہ کے غیر سے مانگتا ہے، تجھے اللہ میں یقین نہیں ہے، تیرا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تو یہ کتا بھی دعوت فکر دیتا ہے، کبھی غور کیا کریں۔ تو فرمایا للہ، وہ اللہ ہے، رب العالمین، جو رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور اللہ اپنے نام کے ساتھ پھر رب کے صفت لایا۔ پھر آگے اللہ نے وہ شکوے والی بات کر دی، آخری بات شکوے کی بات، لا شریک لہو، دیکھو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، شریک نہ بنانا اللہ کے ساتھ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین کے پاس بغداد کی مسجد میں۔ آپ کمال کے عالم بھی تھے، آپ نے خالی نام سنا ہے نا، آپ کبھی ان کی فتوح الغیب پڑھیں، کبھی ان کی غنیۃ الطالبین کتابیں پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ، اتنی بڑی بڑی کتابیں، اور ایسی عالمانہ انداز کہ بڑے بڑے علماء آپ کے گھٹنوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ نے کمال دیا تھا۔ پیرانے پیر کا لقب ویسے تو نہیں، شیخ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں آپ کو پیرانے پیر کا لقب ایسے نہیں ملا تھا، اللہ نے آپ کو جہاں علمیت میں کمال دیا تھا وہاں ولایت میں بھی آپ بے تاج بادشاہ تھے۔ تو آپ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرا رہے، ایک خاتون آئی، عورت آئی، برقع پہنا ہوا تھا، کہنے لگی حضرت اگر پردے کا حکم لازم نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، اللہ نے مجھے حسن و جمال دیا ہے، لیکن اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود
میرا خامن دوسری شادی کر رہا ہے، وہ کسی کو میری محبت میں شریک بنا رہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، وہیں آپ بے ہوش ہو گئے۔ وہ خاتون چلی گئی، آپ کے عقیدت مندوں نے پانی چھڑکا، آپ ہوش میں آئے تو رو رہے تھے۔ پوچھا حضرت یہ رونے کی وجہ؟ اس نے تو اپنا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، وہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر رہی، اللہ اپنے ساتھ شریک کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کہتے ہیں فلاں بھی بگڑی بناتا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی قسم کوئی شریک نہیں ہے، نہ حاجت روائی میں نہ مشکل ہے۔ یہ بات یا نہیں؟ سارے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا۔ قرآن حضور نے یہ پڑھا نہیں پڑھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، کریمین، کل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور یہ آیت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے اور تم سارے فقیر ہیں یا نہیں؟ سارے نبی اس کے در کے فقیر ہیں یا نہیں؟ سارے صحابہ ولی اس کے در کے فقیر ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا تسلیم کرنے والا ہوں اس بات کو، تم مانو یا نہ مانو۔ یعنی میں تسلیم کرتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک مسلمین۔ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہی نہیں۔ آپ یہ جملہ ایک بار کہہ دیں، آپ کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے گی کہ آپ نے بھی تسلیم کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی معین نہیں، اللہ کی طرح